الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 5، سورہ رکوع نمبر 21۔ ترجمہ: لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ خطاب خاص بھی اہل اختصاص۔ قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات الی رحیم۔ تفسیر: ربط گزشتہ آیات میں خطاب عام تھا اور اس آیت میں خاص اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان اور محبت خداوندی کا اقتضا یہ ہے کہ خدا کی رزق کو کھاؤ اور شکر کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ نعمت کے استعمال سے منع کی محبت پیدا ہوتی ہے اور شکر کرنے سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ اکل حلال سے دعا اور عبادت قبول ہوتی ہے، یعنی حلال کھانے سے، اکل معنی کھانا، اور حرام کھانے سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی، اور حلال کھانے سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان اور محبت کا یہ مقتضا نہیں کہ تم اپنے خیال سے لذیذ اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو رغبت سے کھاؤ۔ عاشق تو معشوق کے ہاتھ کی دی ہوئی تلخ چیز کو بھی شیریں سمجھ کر کھاتا ہے۔ تلخ یعنی کڑوا، شیریں یعنی میٹھا۔ تو ہمارے رزق کو اس خیال سے کھاؤ کہ ہم نے تم کو یہ رزق دیا ہے۔ اسباب اور وسائط کو محض پردہ سمجھو، اصل مالک اور معطا ہم ہی ہیں۔ عطیہ کے ساتھ یعنی گفٹ کے ساتھ بے رغبتی، معطا کے ساتھ بے رغبتی کو مہم ہے، لہٰذا منعم حقیقی کی طرف سے جو نعمت آئے اس کو بصدق شوق و رغبت استعمال کرو تاکہ منعم تم سے راضی ہو جائے، اور یہ مت سمجھو کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے حظ نفس میں گرفتار ہو جائیں گے جو عبادت سے غفلت کا سبب بنے گا۔ اس کی تدبیر یہ کرو کہ تم اللہ کا شکر کرو کہ
تاکہ تمہاری یہ لذت عین عبادت بن جائے، کیونکہ پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور محبت سے شکر نکلے گا، اور شکر ایک عظیم عبادت ہے جس سے اللہ کی نعمت اور غایت میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس طرح تم لذت کو عبادت بنا سکتے ہو۔ اور اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنے خیال کو اس میں دخل نہ دو، اس لیے کہ عبادت سے مقصود رضا حق ہے، وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔ چون طمع خواہد زمن سلطان دی، خاک بر فرق قناعت بعد ازیں۔ الغرض پاکیزہ چیزوں کا کھانا ایمان اور محبت کے منافی نہیں، البتہ حرام چیزوں کا استعمال اللہ کی ناراضی اور اس سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جزئی نیز کہ اللہ نے تم پر صرف ایسی چیزوں کو حرام فرمایا جو جسمانی اور روحانی حیثیت سے تمہارے لیے مضر ہیں، ایک مردار کو جو خود بخود مر گیا ہو یا شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور بہتے ہوئے خون کو اور خون ریزی کے گوشت کو، کیونکہ یہ جانور حرص اور بے حیائی اور بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا اور عزت و ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ جانور انسان کے فضلہ کو بہت رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اور فضلہ یعنی پاخانہ، فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہے، اور اس کو گوشت پوست زیادہ تر فضلہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانا ہے، اور اس لیے اللہ نے اس کی نسبت فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یعنی یہ نجس العین ہے۔ اور حرام کیا اللہ نے اس جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، جس جانور کو جان کو اللہ کے سوا کسی بت یا کسی نبی یا ولی کے روح کے لیے نظر کر دیا جائے اور ان کی رضا خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کا کھانا حرام ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس لیے کہ جانور کی جان صرف اللہ کی ملک ہے، آدمی کے ملک نہیں کہ دوسرے کو بخش دے، اس لیے جانور کی جان کو غیر اللہ کے نامزد کرنا صریح شرک ہے، اور ظاہر ہے کہ شرک کی نجاست اور گندگی تمام نجاستوں سے زیادہ سخت ہے، لہٰذا جو جانور غیر اللہ کے نام سے زد کر دیا جائے تو اس شرک کہ نجاست اور خباثت اور جانور میں اس درجہ سرایت کر جاتی ہے کہ اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا، جیسے کتا اور سور خدا کا نام لے کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ آخر مردار اسی وجہ سے تو حرام ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا، البتہ اگر غیر اللہ کے نام زد کرنے کے بعد ذبح سے پہلے ہی اپنی اس فاسد نیت سے توبہ کر لے اور اس ارادے فاسد سے رجوع کر لے تو پھر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کی تعظیم اور تقریب کی نیت سے جانور ذبح کرے۔ لغیر اللہ کے معنی یہ ہے کہ نیت غیر اللہ کی ہو، خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ اسی طرح ما اہل بھی لغیر اللہ کے معنی ما اہل بھی لغیر اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو جس سے مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہو وہ حرام ہے، خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 4 جگہ آیا ہے اور سب جگہ ما اہل بھی لغیر اللہ فرمایا، اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا ما ذبح باسم غیر اللہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اور ہے، اور غیر اللہ کے تقرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اور ہے، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لغیر اللہ اور بسم غیر اللہ کا فرق معمولی استعداد والوں پر بھی مخفی نہیں۔ احلال کی لغوی معنی عربی زبان میں شہرت اور آواز دینے کے ہے۔ لفظ احلال لغت عرب میں ذبح کے معنی میں نہیں آتا، چنانچہ سورہ مائدہ میں ما اہل لغیر اللہ کے بعد ما ذبح علی النصب کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ احلال لغیر اللہ اور شے ہے اور ذبح لغیر اللہ اور شے ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں 45 صفحہ پر ایک طویل مکتوب 45 صفحہ پر ایک طویل مکتوب تحریر فرمایا جو فارسی میں ہے اور عجیب و غریب حقائق و معارف پر مشتمل ہے۔ اس وقت ہم اس کا خاص اور اہم اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، وہو ھذا، حلت اور حرمت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ذکر لسانی اور نیت قلبی کا ترجمان، اس لیے بغیر ذکر لسانی نیت قلبی کی اطلاع ناممکن ہے۔
حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کی تحقیقت یہی نیت قلبی ہے، اور حرکات خاصہ صورت میں عمل ہے، اگر عمل ہے اور نیت نہیں تو جسم بے جان ہے۔ اور کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء کا مصداق ہے۔ معلوم ہوا کہ حلت اور حرمت کی علت ذبح کے وقت فقط زبان سے اللہ یا غیر اللہ کا نام لینا نہیں، بلکہ حلت کی اصل علت خاص اللہ کی نیت ہے، اور حرمت کی اصل علت غیر اللہ کی نیت ہے۔ اور یہ آیت فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین میں فقط ذکر لسانی مراد نہیں، اس لیے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیقی وہ ذکر قلبی ہے، اور ذکر لسانی کو اس لیے ذکر کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر قلبی کا ترجمان ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص دل سے کسی کی یاد میں محو ہو اور زبان سے ساکت ہو تو وہ ذاکر سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر زبان سے کسی کا نام لے اور دل میں کوئی بسا ہوا ہو تو حقیقت شناس لوگوں کے نزدیک یاد کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ نیت قلبی ایمان کی طرف باطنی ہے، اور ذکر لسانی کلمہ شہادت کی طرح اس کا ترجمان ہے۔ کلمہ شہادت کو ایمان کی حقیقت نہیں کہا جا سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ مومن کلمہ اسلام کے تلفظ کے وقت مومن ہو اور اس تلفظ سے پہلے مومن نہ ہو۔ اس طرح جس شخص نے کسی جانور کے متعلق نیت تو غیر اللہ کی اور اس جانور کو غیر خدا کے لیے تجویز کیا، مگر ذبح کے وقت زبان سے نام اللہ کا لیا، تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، اس لیے کہ تقرب غیر اللہ کی نیت کے بعد ذبح کے وقت محض زبان سے اللہ کا نام لینا عمل بے روح ہے۔ مشرکین عرب نیت بھی غیر اللہ ہی کی کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی نام غیر اللہ کا ہی لیتے تھے، اور مومنین مخلصین نیت بھی خاص اللہ ہی کی کرتے تھے اور نام بھی خاص اللہ ہی کا لیتے تھے، اور مبتدعین نیت تو غیر اللہ کی اور ذبح کے وقت نام لیتے ہیں اللہ کا۔ یہ بین صورت شرک بھی ہے اور نفاق بھی ہے کہ صورت توحید کی ہے اور معنی شرک کے ہیں۔ اس تیسری قسم کا مصداق اس امت کے مشرک ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اول تو دو صورتوں میں ظاہر اور باطن میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اس کا حکم ظاہر ہے، اور اس تیسری صورت میں ظاہر اور باطن میں تخالف ہے، اس لیے کہ باطن میں نیت تو ہے غیر اللہ کی، اور ظاہر میں ذبح کے وقت نام ہے اللہ کا، اس لیے اعتبار ظاہر کا نہ ہوگا۔ ایسا جانور اگرچہ ظاہر میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ علیہ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن باطن اور حقیقت میں لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے قبیل سے ہے، جس کا مقتضی صریح ممانعت اور حرمت ہے۔ ذکر لسانی کو اگر حلت اور حرمت میں داخل ہے تو باعتبار صورت کے ہے اور مرتبہ ثانیہ میں ہے، اور ذکر پنہانی اور نیت اندرونی کو باعتبار حقیقت کے مرتبہ اولیٰ میں داخل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حلت اور حرمت میں ذکر لسانی کو تو دخل ہو اور ذکر پنہانی کو اس میں دخل نہ ہو۔ پس جس جانور میں نیت غیر اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو اس کی حقیقت تو دوسری قسم کی ہوگی اور صورت دوسری قسم کی ہوگی، اور جب صورت اور حقیقت میں تعارض اور تخالف ہو تو ترجیح حقیقت کو ہوگی۔ نیز جان کی نظر اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، غیر اللہ کے لیے جان کی نظر جائز نہیں، اور اگر بالفرض جان کی نظر غیر اللہ کے لیے جائز ہوتی تو قربانی من جملہ عبادات کے نہ ہوتی، اور قربانی اور غیر قربانی کے احکام نیت کے فرق پر مبنی ہے۔ بطور احتمال عقلی یہاں ایک چوتھی قسم اور بھی نکل سکتی ہے جو اس قسم ثالث کا یعنی تیسرے قسم کا بالکل عکس ہے، وہ یہ کہ نیت تو ہے خاص اللہ کے لیے نظر کی، مگر ذبح کے وقت نام لیا جائے غیر اللہ کا۔ یہ قسم آج تک کبھی وجود میں نہیں آئی، محض احتمال عقلی کا درجہ ہے، وجود نفس الامری سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ نیز جاننا چاہیے کہ آیت شریفہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں احلال باعتبار زمانہ کے عام ہے، وقت ذبح کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں، اور جن حضرات نے عند الذبح زیادہ فرمایا ہے اور ان کی مراد تقیید اور تخصیص نہیں، بلکہ یہ لفظ اس لیے زیادہ کیا ہے کہ نیت سابقہ کا علم اور ظہور ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے تقرب کی نیت ہے تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لے گا، اور اگر غیر اللہ کی نیت کی ہے تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے گا۔ نزول آیت کے زمانے میں غیر اللہ کی نظر اور اللہ کی نظر میں امتیاز اور فرق اسی طرح ہوتا تھا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ یہ نظر اللہ کے لیے ہے، اور غیر اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ یہ نظر غیر اللہ کے لیے ہے۔ اور مشرکین امت کی یہ تیسری قسم کی نیت تو ہو غیر اللہ کی اور ذبح کے وقت نام ہو اللہ کا، یہ قسم اس زمانے میں موجود نہ تھی۔ یہ شرک توحید کا معجون مرکب بعد میں نمودار ہوا۔ یہ بین قسم اگر ظاہر اور صورت کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن
باطن اور حقیقت کے اعتبار سے ناجائز ہوگی۔ حاصل یہ کہ عند ذبح کی قید اس زمانے کے دستور کی طرف اشارہ کے لیے ہے، احترازی قید نہیں۔ عند ذبح کی قید اس لیے ذکر فرمائی کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے حیوان کو غیر اللہ کے نامزد کیا اور غیر خدا کی تقرب کی نیت کی تو اس جانور کی حرمت اور شرط پر موقوف ہے کہ اس کی یہ نیت ذبح کے وقت تک باقی رہے، اور اگر ذبح سے پہلے اس نیت فاسدہ سے توبہ کر لے اور اللہ کے نام پر ذبح کرے تو پھر یہ جانور حرام نہ رہے گا بلکہ حلال ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ عند ذبح کی قید نیت اور فعل ذبح میں مقارنت اور اتصال کے بیان کرنے کے لیے ہے، اور تبدل نیت اور تغیر ارادہ سے احتراز کے لیے ہے۔ اگر غیر اللہ کی نیت فعل ذبح کے ساتھ متصل و مقرون ہے تب وہ جانور حرام ہے، اور اگر ذبح سے پہلے نیت بدل جائے تو حرمت بھی مبدل بہی حلت ہو جائے گی۔ نیز عند الذبح میں لفظ عند ظرف و زمان ہے جو محض اقتران پر دلالت کرتا ہے، علیت پر دلالت نہیں کرتا، اور حکم حلت و حرمت کا دار و مدار علت پر ہے، ظرفیت زمانہ اور مکانیہ پر اس کا مدار نہیں۔ اور یہاں حرمت کی علت احلال لغیر اللہ ہے، اور عند ذبح کی قید حلال اور ذبح میں اقتران بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی درمیان میں کوئی دوسری نیت فاصل اور متحیل نہیں۔ پس اگر علت یعنی نیت غیر اللہ ابتدا سے اخیر تک یعنی وقت ذبح تک مستمر ہے تو حرمت بھی مستمر ہے، اور اگر علت یعنی نیت بدل جائے تو معلول یعنی حرمت بھی بدل جائے گی۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ سے صرف وہی جانور مراد ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور تشہیر سابق اور نیت مقدمہ کو حرمت میں کوئی دخل نہیں، تب بھی اس بات حلت کے لیے کافی نہیں کہ اس لیے کہ حرمت فقط ما اہل بہ لغیر اللہ میں منحصر نہیں، سرقہ اور غصب کا گوشت اور مردار خور جانور کا گوشت بھی حلال نہیں، حالانکہ وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں۔ اسی طرح یہ جانور اگرچہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں ہو تب بھی حلال نہ ہوگا، اس لیے کہ فقط غیر اللہ کے تقرب کی نیت حرمت کے لیے کافی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ ماخوذ از مکتوب السویم از مکاتب قاسم العلوم۔ الغرض حق جل شانہ نے ان چیزوں کو حرام فرمایا کہ یہ چیزیں گندی اور ناپاک ہیں، اور چیزوں کے استعمال سے انسان کا قلب اور اس کی روح گندہ اور ناپاک ہو جاتی ہیں۔ حلال چیزوں کے کھانے سے قلب میں اللہ کی محبت، قلب یعنی دل، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حرام چیزوں کے استعمال سے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے، اور قلب میں بجائے اللہ کی اطاعت کے معصیت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گندگی اور نجاست کا کیڑا گندگی ہی سے زندہ ہو رہتا ہے، عطر سونگھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ نے شدید مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کی حرمت میں کچھ سہولت اور رخصت عطا فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس جو شخص بھوک سے بہت ہی مجبور اور لاچار ہو اور دل اس کا ان چیزوں کے کھانے سے متنفر اور بیزار ہو، اگر ایسا شخص ان میں سے کسی چیز کو کھائے بشرطے کہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار حاجت سے تجاوز نہ کرنے والا ہو، یعنی صدر مق سے زیادہ نہ کھائے، یعنی بھوک سے زیادہ نہ کھائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ خبیث اور گندی چیز کا بقدر ضرورت استعمال بحالت مجبوری کراہت قلب اور دلی نفرت کے ساتھ روح اور قلب کو گندہ نہیں کرتا، لیکن آخر گندی چیز تو گندی ہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر اور رنگ ضرور آئے گا، مگر چونکہ یہ فعل بحالت مجبوری صادر ہوا ہے اس لیے کہ اللہ اس سے مواخذہ نہ فرمائیں گے، اس لیے کہ تحقیق اللہ بڑے بخشنے والے ہیں کہ اس ناچاری کی حالت میں جو گندی چیز استعمال کی ہے اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور بڑے مہربان ہیں کہ اس پر بڑا رحم فرمایا کہ اس بیچارگی کی حالت میں کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو یعنی خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔